صلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم. سورة المباركة الفاتحة. اور محمد وآل محمد صلوات. یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو. یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو. جو عرض کربلا ہے ہر عرض سے سوا ہے اس خاک کربلا میں شہ کا لہو ملا ہے شہ کا لہو ملا ہے. ہر لا دوا مرض کی یہ خاک ہی دوا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو. یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو. میں بھی تو ماتمی ہوں ذاکر ہوں سیدہ کا نوحہ پرا ہے میں نے ہم شکل مصطفیٰ کا ہم شکل مصطفیٰ کا. اس ذاکری کا میرے قسمت میں یہ صلہ ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو. یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو. یا رب نماز شب میں بس یہ دعا کروں میں
کچھ در اس زمیں پر مجلس بپا کروں میں، مجلس بپا کروں میں، ہر ماتمی کے لب پر ہر دم یہی دعا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، مظلومیت پہ جس کی روتا ہے یہ زمانہ، اس بے خطا کے در پر ایک بار تو ہے جانا، ایک بار تو ہے جانا، جو قرض ہے لہو پر وہ اس طرح عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، یا رب حق زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا ہو، محمد و آل محمد صلوات۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن انٹرنیشنل روحانی مجلس by the family of مرحوم الحاج رمضان علی محمد علی والجی for the Saleh Sawab of مرحوم محمد علی بھائی والجی، مرحوم رمضان علی بھائی محمد علی والجی، مرحومہ شیرین بھائی محمد علی والجی، مرحومہ مریم بھائی محمد علی والجی، مرحوم علی بھائی بھیم جی، مرحومہ کلثوم بھائی بھیم جی، مرحومہ سلمان بھائی والجی and کل مرحومین، your humble requested recite Surah Fatiha for کل مرحومین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔
اللهم صل على محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. My dear elders, my brothers and sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Let us remember all our marhumin, give to them one surah Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. We pray to Allah Azza wa Jal, O Allah, grant maghfirah to all our marhumin. And Allah shower your mercies upon them forever. Recite one salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Eve of 4th Rabi'ul Awwal, and we have assembled this evening to remember a great lady by the name of Fatima binti Musa al-Kazim, also known as Masuma Qom. In order to explain about the personality of this great lady, I have recited verses number 11 and 12 of Surah Tahrim. Surah Tahrim is the 66th surah in the Holy Quran. Allah Azza wa Jal is giving example for the believers. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا. And Allah presents an example for the believers. Who is this example? Imra'ata Fir'aun, wife of Fir'aun. First, let us understand the meaning of the title Fir'aun. Fir'aun was a title. It was not name of a king of Egypt. All those who ruled over Egypt, they were given the title Fir'aun. And Fir'aun means owner of great house. Fir'aun means owner of great house.
during the time of Nabi Musa, that Pharaoh, that ruler, he in the history is known as Ramses II. Amongst all the pharaohs, amongst all the rulers of Egypt, the one who was most cruel and the one who ruled the longest was Ramses II. His cruelty was such that he ruled over Banu Israel. He divided Banu Israel into different groups. Some of them were there to build, construct, and some were there to guard, to look after Banu Israel, that is to ensure that they were doing the works. And some were given very other difficult tasks in order to pull the stones and do other hard work. People were really tired and really suffered during the time of Ramses II. Allah is talking about that time period when Imra'at Fir'aun, a wife of Fir'aun, prayed to Allah. What did she say? إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. She said, my Lord, build for me near you a house in paradise. Okay? وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ, and save me from Fir'aun. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, and save me from the wrongdoers. One example Allah gives is the wife of Fir'aun. I will introduce her to you. The second example Allah gives for the believers is وَمَرْيَمْ ابْنَةَ عِمْرَانَ. Maryam, the daughter of Imran, what was her quality? التي أحسنت فرجها, who guarded her chastity. Okay, the verse continues, but this is important for us to understand. The wife of Pharaoh, though the name is not given, historically she is known as, or in the books of history, she is known as Asiya binti Muzahim. I am sure we as the followers of Ahlul Bayt are quite aware of that tradition of the Holy Prophet where he mentions the 4 women of paradise. One of them whom the Prophet has mentioned is Asiya binti Muzahim. Asiya binti Muzahim was from Bani Israel. Pharaoh married her, and Pharaoh's favorite wife was Asiya binti Muzahim. Interesting historical fact that I want to present to you is that in the courts of Egypt, during the time of the propagation of the invitation towards believing in Tawheed and monotheism, where Nabi Musa was inviting the people to leave out worshipping everything, only worship Allah, there were 3 people who accepted this message. One was Asiya binti Muzahim. The second one was HICTV. HICTV, Allah Azza wa Jal mentions about him in Surah Al-Ghafir, the 40th surah in the Holy Quran, verse number 28. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ. A believing man of
Pharaoh's family, a believing man of Pharaoh's family, who had concealed his faith, said, right? What did he say? We are not going to discuss that. I just want to explain. This is the second person who had accepted the message, but he had hidden his faith. He did not declare his faith. Even Asiya binti Muzahim had accepted, and she was secretly following and believing in one God until it was known to Pharaoh, as a result of which Pharaoh punished her. Okay? And it is at that time of punishment that she prays to Allah, build a house for me near you in paradise, and save me from Pharaoh, and save me from these wrongdoers. Okay? The third person to accept was a lady by the name of Maryam. This Maryam is not Maryam binti Imran. This is Maryam binti Namusa. This is the lady who directed Nabi Musa to the grave of Nabi Yusuf alayhi salam. Okay? We don't want to go into detail. Okay? I want to come to the point that Allah Azza wa Jal, in giving the example for the believers, like you, like us, like all the others who are there, Allah gives example of two women. One is Asiya binti Muzahim, the other one is Maryam binti Imran. Okay? What did Asiya do? Asiya, in the most difficult circumstances, she conveyed this lesson to the posterity, to those who will believe in Allah, those who will believe in the prophets who have been sent by Allah, as how to maintain your faith in Allah and His Prophet. This is the message that Asiya has given to all the believers. She is not only a role model for women, but she is also a role model for men. Okay? That we understand that there are examples of women in this world who have, in very difficult circumstances, maintained their faith. And then we have Bibi Maryam alayha salam, who has given the example that a woman who is sent, or a woman who comes in this world, it is very important for her that in all circumstances she has to guard her modesty, she has to guard her chastity. Not that the circumstances are such that she forgets that she is a woman and she becomes engaged with sometimes na mahram and declares herself, oh, I am a practicing woman, a practicing Muslimah. Okay? Bibi Maryam alayhi salam has conveyed this message. This is example. Now take the example of Asiya binti Muzahim. I want to connect it to the lady for whose Shahadat Majlis we have assembled this evening. Recite salawat, please. You will agree with me, my dear elders, my brothers and sisters, your surroundings, the surroundings in which you live, has effect upon your life. How people turn away from religion, how people forget about the teachings of the Prophet, the teachings of Quran, the teachings of Ahlul Bayt, because of the surroundings that they are in. But Asiya binti Muzahim has given us this message.
that even in the most difficult circumstances, where everywhere, in the palace of Pharaoh, in the courts of Pharaoh, in the different places in Egypt, there was nothing but kufr that was apparent, that was very clear. But yet in those circumstances, I maintained my faith in Allah. I maintained my faith in the message of Nabi Musa alayhi salam. Now think of a lady who has been brought up in the household where there is nothing but iman. How strong and how powerful her faith and her iman would be. In discussing, today I want to discuss about two ladies, bring a comparison, rather a similarity between two great ladies, and then talk about that the shrine of Bibi Masuma Qom is a shrine where a person can go and do tawassul of Bibi Fatima Masuma Qom and achieve. Okay, I will give you three examples. I will not give you example of ordinary people. I will give you example, inshallah, of those who in the books of history and in the Shia world have become great scholars. Okay? So, first the similarity between Bibi Zainab, Salamullahi alayha, and Bibi Fatima Masuma Qom. Recite salawat, please. First similarity, both are daughters of Ma'asum Imam. Both are sisters of Ma'asum Imam. And both are aunts of Ma'asum Imam. Right? Just for the children to know. Bibi Zainab, she is daughter of Imam Ali alayhi salam. Bibi Zainab is sister of Imam Husaini alayhi salam. Bibi Zainab alayhi salam is aunt of Imam Ali Zainul Abidin. All are Imam. Bibi Masuma Qom, she is daughter of Imam Musa Kazim alayhi salam. She is sister of Imam Rida alayhi salam. And she is aunt of Imam Muhammad Taqi alayhi salam. First similarity here. Number two, that we find that the grandfather of both Bibi Zainab alayha salam and the grandfather of Bibi Masuma Qom, the father of Bibi Zainab alayha salam and the father of Bibi Masuma Qom, the brother of Bibi Zainab alayha salam and the brother of Masuma Qom, and the nephew of Bibi Zainab alayhi salam and the nephew of Bibi Masuma Qom, all of them praised these two ladies. That is, the Holy Prophet, Imam Ali alayhi salam, Imam Hussein alayhi salam, Imam Ali Zainul Abidin praised and honored Bibi Zainab alayhi salam. Imam Jafar Sadiq alayhi salam, Imam Musa al-Kazim alayhi salam, Imam Ali Rida alayhi salam, Imam Muhammad Taqi alayhi salam praised Bibi Masuma Qom. Okay? So second similarity. Okay? The third similarity is that both of these ladies have been highly honored and respected by the Imam of their times. Okay? The fourth similarity is something which they have left an example for the world to follow. And that is, both these ladies had special love for their brothers. Such love that they have become an example that if you want to have love between brother and sister, look at Bibi Zainab alayhi salam and look at Imam Hussein alayhi salam.
Or look at Bibi Fatima Masuma Qum and Imam Ali Rida alayhi salam. How did they express their love? How did they show their brotherly love? Both these ladies undertook arduous and very difficult journey in order to fulfill the aim for which Imam Hussein alayhi salam stood and for which Imam Ali Rida alayhi salam stood. In order to propagate the religion of Islam and in order to propagate the wilayat of Ahlul Bayt alayhimus salam. Regarding Bibi Zainab alayhi salam, we know she left Medina together with Imam Hussein alayhi salam, traveled up to Makkah, from Makkah up to Karbala. Maybe we can say that that journey was not that difficult. But of course, traveling is difficult. We who fly in planes these days, okay, when we return after few days, we require 2 or 3 days to at least get back to normal, isn't it? Think about those days when they had to travel for long distances. But the journey from Karbala to Sham, Bibi Zainab alayhi salam will never forget that journey. Okay? All in the love of Imam Hussein alayhi salam. Why that love? Because Imam Hussein alayhi salam was protecting Islam, was protecting the wilayat of Ahlul Bayt. Similarly, Bibi Masuma Qum undertook that journey from Medina and she reached up to Qum, right? All in love of, brotherly love of Imam Rida alayhi salam for the protection of religion and for the protection of wilayat. A question that I want to answer over here, very simple question and simple answer is that when Imam Ali Rida alayhi salam was leaving Medina, he told them that I am not going to return to Medina. I am leaving you. This is my farewell journey. I am not going to return to Medina. But I want to tell you one thing also. He told all his relatives and his children that I do not wish any one of you to follow me. So why did Bibi Fatima Masuma Qum not agree to what Imam Rida alayhi salam had said? Answer to that is in history, that 1 year after Imam Rida alayhi salam was in Marv, he wrote a letter to his sister Fatima Masuma Qum and said, I wish that you would travel and come to Marv. So Masuma Qum did not disobey the Imam of her time, rather she obeyed the command of the Imam of her time and she undertook that arduous journey. Okay? We will come towards, when we come to Masaib, we will discuss what happened then. Now let us look at those people who have been favored and who have received that great favors and bounties from that shrine, that holy shrine of Masuma Qum. At this moment, pray to Allah Azza wa Jal. May Allah give us the opportunity to visit the shrine of Masuma Qum, inshallah. And of course, together with that, the shrine of Imam Ali Rida alayhi salam. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. One more salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. One more similarity which I forgot to mention is both of them were born in Medina. Only that one's shrine is in Qum, the other's shrine is in Damascus. Okay? But both of them were born in Medina. Now coming to, we have a great Shia scholar. Okay? He is a well-known Shia philosopher and also Mufassir of Quran. He is known by the name of Mulla Sadra. Okay? His name is Sadruddin Muhammad bin Ibrahim al-Shirazi, okay? Famously known as Mulla Sadra. Those people who in Hawza Ilmiya reach to that high stage
And when they start learning philosophy, they learn the books of Mulla Sadra. Okay? And he is author of a book which in history today is known as Al-Asfar. Al-Asfar. You ask any student of seminary about Al-Asfar and they will tell you that this is book of philosophy written by Mulla Sadra. Sheikh Abbas Qummi in his book Fawaidur Radawiyya writes that Mulla Sadra in his book Al-Asfar, in the Hashia is on the side, he writes that whilst I was writing this book Al-Asfar, right? Now these are philosophical subjects. Not easy, even for me, it is not easy for me to understand. It is difficult, okay? He said that I came to a point where I was discussing or I was thinking, reflecting about a particular topic. And I found it very difficult to explain about it, to write about it, to express about it. And during those days, I was living in one of the districts of Qom. That district was known as Kahak. I was living there. And I was in great anxiety, as now I cannot move forward. I cannot find solution to this. What do I do? He said, I went to the shrine of Bibi Masuma. I went there, I recited the ziyarah. And after ziyarah, I did the tawassul of that great lady, Masuma Qom. And he says, once I finished the tawassul, and I returned home, and now when I started again thinking about it, all the doors were opened for me. This is inayat, a favor of Masuma Qom to this great scholar. Number one. Second one is Ayatollah Marhum Fadil Lankarani, right? Ayatollah Fadil Lankarani, a great mujtahid during, and he was in Qom. He says that one day I went to the shrine of Masuma Qom. See, point number one to understand is, what are they asking? What are they asking? Okay. Recite salawat, please. Very humbly, please forgive me. Okay. Last Thursday when the majlis was over, I told to some of the brothers, now I know why the Iranians serve tea at the time when majlis is going on. Okay? Right? We will not do that, but please, you understood my point. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin. Ayatollah Fadil Lankarani says, himself has written, he says that one day he went to the shrine of Masuma Qom and went and performed the ziyarah of Masuma Qom. And after finishing the ziyarah, okay, again this is also important for us to understand. Even when he finishes reciting Ziyarat Waritha or Ziyarat Ashura, or for that matter, whichever ziyarat you may be reciting at home, okay, after ziyarah, do tawassul of the one whose ziyarah you have recited. Ask. This ziyarah is not. I pointed out to some of the very young boys once, when we are reciting ziyarah, okay, we are standing them as if this has now become a custom. Okay? And people are talking. Ziyarah, you are calling, Assalamu alayka ya Rasulullah. Peace be upon you, salam be upon you, O Rasulullah, messenger of Allah. If Rasulullah is present in front of you, are you going to greet him in that way? So, Ayatollah Fadil Lankarani says that once I finished the ziyarah,
I did tawassul of Bibi Masuma Kum, and I said, I don't need money. I don't need a house. I don't need anything. What I want is that give me, inayat, favor me, that I am able to understand fully and deeply ayatul tathir. I am able to understand deeply and look at every aspect and angle of ayatul tathir. Ayatullah Fadil Lankarani says, once I did that dua, and when I returned home, and I began that tafsir of ayatul tathir, all those points, all those precepts, all those angles opened for me as if they were on the horizon there, opened for me. And then he says that even if I had studied for 50 more years, I would not have been able to do that tafsir that I was able to do after doing tawassul of Masuma. The third one is, that is, many of you, my elders sitting over here, they must have done taqleed of marhum Ayatollah Sayyid Husaini Burujardi Tabatabai. Okay? When you go to Haram of Masuma Kum, on the west side of the Haram of Masuma Kum, there is a masjid, which is called Masjid-e-A'zam. This masjid was built by marhum Ayatollah Burujardi. Okay? And his grave is also in that masjid. He is buried there. Marhum Ayatollah Burujardi is a great scholar, remember this. Okay? Marhum Ayatollah Burujardi had studied in Burujard. After that he went to Najaf. Having studied in Najaf, he returned to Iran. And then he went to Burujard. And then in Burujard, he became seriously ill, such that the treatment was not possible in Burujard. And that treatment could only happen in Tehran. So they brought him, they traveled by means of car, by means any other, it was not planned as such, right? They traveled by road. When they arrived, by the time they arrived in Qom, Ayatollah Burujardi was already unconscious. And his companions, of course, were worried, right? And it was night time, and in Qom, he gains consciousness, and he looks, there are lights everywhere. So he asked his companion, where are these lights? And he said, we are in Qom. Now he knew that Qom is the burial place of Masuma Qom. At that time, at that moment, Ayatollah Burujardi made a vow, tawassul to Masuma Qom, from there only, on his bed. And he says, O Masuma Qom, if I gain recovery from this illness, I will make Qom to be my center of teaching from here. Went to Tehran, he recovered. After recovery, he went to Burujard, collected all that, came to Qom. Now to tell our young brothers and our children over here, Marhum Ayatollah Burujardi for 15 years, was the sole marja of the Shias throughout the world. And for 17 years,
He was head of the seminary in Qom. My dear younger brothers, my dear children, these seminaries in Najaf and Qom and other places are no ordinary places. To be responsible for these seminaries, you definitely require a person who has some qualities. Here Ayatollah Burjardi has already made a vow. When he goes to Tehran, in Tehran he is visited by great scholars, including Marhum Ayatollah Khomeini. And Marhum Ayatollah Khomeini and other great marja tell Ayatollah Burjardi, we plead to you and request to you that you please come to Qom and take over the seminary. Now imagine the great scholars telling another scholar what qualities Ayatollah Burjardi had. They understood, the scholars understood the level of his ilm and of his taqwa. Right? And such great personality go and ask from none other than Masuma Qom. Now think, how high is the status of Masuma Qom? When you get the opportunity, take the opportunity, inshallah. हाँ अज़ादारो, एक वाक़या ज़रूर मैं उर्दू ज़बान में बयान करता जाऊँ और मसाइब की तरफ आता हूँ, और ये है कि जनाब मासूम कुम के बहुत से कुछ अलक़ाब है. उसमें एक अलक़ाब है करीमतु अहलुल बैत के, और आपने ये वाक़या सुना है, लेकिन तबर्रुकन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि हमारा ईमान भी ताज़ा हो जाए और हम समझ सके कि ये मुअमिना, ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी का मर्तबा कितना ऊंचा था. आयतुल्लाह मरहूम आयतुल्लाह नजफ़ी शहाबुद्दीन नजफ़ी मरअशी कहते हैं कि उनके वालिद मरहूम आयतुल्लाह सैयद महमूद जब नजफ़ में थे तो नजफ़ में उन्होंने 40 दिन तक इबादत की, दुआएं की, ये सब ज़िक्र उन्होंने किया इस वजह से कि वो ये जानना चाहते थे कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए हैं. जब 40 दिन ख़त्म हो गए और रात को वो सोने गए, तो रात को ख्वाब में उन्होंने हमारे छठे इमाम को देखा, और छठे इमाम ने उसको कहा, अल्लाह ने मसलहतन फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की कब्र को मख्फी रखा है, दुनिया को पता न चले. अलैका बिकरीमती अहलुल बैत. इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने उनको कहा ख्वाब में सैयद महमूद मरअशी नजफ़ी को कि अगर तू चाहता है कि तू फ़ातिमा ज़हरा की कब्र की ज़ियारत करे तो जाओ कुम और मासूम कुम की ज़ियारत कर ले. इसका मतलब यही होगा कि तुमने फ़ातिमा ज़हरा की कब्र की ज़ियारत की है. ये मर्तबा मासूम कुम का. मुअमिना थी, तक़वा, और जैसे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, फ़िदाहा अबूहा, कि जब वो सफ़र में गए थे और कुछ इमाम के मानने वाले आए थे और उन्होंने सवाल पूछना चाहते थे, और जब कहा गया कि हमारे सातवें इमाम सफ़र में गए हैं, तो उस वक्त उन्होंने सवाल लिख के दे दिया और कहा कि जब इमाम वापस आए तो उनको कहना कि जवाब लिख देवे, और जब हम आएंगे तब जवाब ले जाएंगे. और थोड़ी ही देर में, यानी वो निकले थे और थोड़ी ही देर में सब जवाब उनको मिल गए.
جواب کس نے لکھا تھا؟ معصومہ قم نے لکھا تھا۔ ایک ہی نقطہ پیش کرتا ہوں میں اور مصائب کی طرف آ جاؤں۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی تب معصومہ قم کی عمر فقط 10 سال تھی۔ only 10 years، 10 سال کی تھی۔ اس 10 سال کی عمر میں یا اس سے پہلے بھی معصومہ قم نے جواب لکھ دیا۔ جب یہ لوگ واپس گئے اور مدینہ کے باہر نہیں نکلے تھے کہ امام موسیٰ کاظم سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پورا ماجرا بیان کیا۔ تو امام موسیٰ کاظم نے کہا دو مجھے، میں دیکھوں جواب کون سے ہے۔ جب جواب دیکھے تو ایک جواب صحیح تھا۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم نے کہا فداہا ابوہا، ان کا باپ ان پر فدا ہے۔ یہ معصومہ قم جب مدینہ انہوں نے چھوڑا تھا تو وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ تاریخ میں ملتے ہیں 4 یا 5 بھائی تھے ان کے ساتھ اور کچھ بھتیجے تھے، اور وہ آ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مرو تک پہنچ جائے، اور جو راستہ اختیار کیا تو عزادارو انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ جہاں ایک جگہ جس کو ساوا کہتے ہیں، وہ ساوا وہ جگہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی اس وقت ساوا کے قریب جو ایک لیک تھا، پونڈ تھا، وہ خشک ہو گیا۔ وہاں پہنچے تو وہ جگہ وہاں تھی کہ جہاں دشمنان اہل بیت رہتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا ہے تو جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں معصومہ قم کے سب بھائی اور بھتیجے شہید ہو گئے، اور ساتھ میں جو کچھ مددگار بھی تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب قم واسیوں کو پتہ چلا کہ یہ ماجرا ہوا ہے تو موسیٰ بن خزرج اور کچھ اور لوگ آئے تھے، اور معصومہ قم کو ساوا سے لے کے قم لے آئے۔ معصومہ قم اس وقت بیمار ہو گئی تھی۔ موسیٰ بن خزرج کے پاس ایک بہت بڑا وسیع مکان تھا، وہاں معصومہ قم کو جگہ ملی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وسیع جگہ میں جناب معصومہ قم نے ایک کمرہ رکھا تھا جہاں وہ جا کے فقط عبادت کرتی تھی۔ 17 ڈیز وہ رہی، بیمار رہی، لیکن اللہ کو یاد کرتی رہی۔ اور عزادارو 17 دن کے بعد جناب معصومہ قم کا انتقال ہو گیا۔ ہاں عزادارو، یہ واقعہ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ پہلے جناب معصومہ قم کی شہادت ہوئی، اس کے بعد امام رضا کی شہادت ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ماننا ہے کہ یہ قافلہ قم 17 صفر کو پہنچا، اور 17 دن کے بعد یعنی 4 ربیع الاول کو ان کی شہادت ہوئی۔ اہل ایران والے مانتے ہیں کہ 23ویں ربیع الاول کو وہ قم پہنچی ہے، اور 17 دن کے بعد یعنی 10 ربیع الثانی کو ان کا انتقال ہوا۔ ایران میں 10 ربیع الثانی کو جناب معصومہ قم کی وفات یا شہادت کی مجلس رکھی جاتی ہے۔ عزادارو، اب مسئلہ اہل قم کے سامنے یہ تھا کہ کون اس سیدہ کو قبر میں اتارے گا۔ عورتوں نے غسل تو دے دیا، کفن بھی پہنا دیا، اب جنازہ تیار ہو گیا، اب کون اتارے گا؟ ہاں عزادارو، تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 گھوڑے سوار نقاب سر چہرے پر تھے، وہ آئے
اور دونوں نے آ کے ایک نے میت کو اٹھایا، دوسرا قبر میں اترا، اور دوسرے نے میت کو قبر میں رکھا اور دفن کیا، اور ایک قبر بنائی گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد یہ دونوں چلے گئے، کچھ بات نہ کی، اور عزاداروں تاریخ والے لکھتے ہیں کہ یہ دونوں کوئی اور نہیں تھے، ایک امام علی رضا علیہ السلام تھے اور ایک امام محمد تقی علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جناب معصومہ قوم کو دفن کیا۔ میں کہوں گا اے معصومہ قوم، آپ کی شہادت ہوئی، آپ جب اس دنیا سے چلی گئی تو آپ کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا۔ ہاں میں مانتا ہوں آپ غریب تھی، آپ اس جگہ تھی، مدینہ نہیں تھا، یہ قم تھا جہاں آپ ایک مسافر تھی، لیکن لوگوں نے آپ کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا۔ ہائے تمہارے مظلوم جد امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر، ارے شہادت کے بعد وہی بھی مسلمان تھے، کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی کفن پہنانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بھی چھوڑ لو، کوئی پرسہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے جو ظلم کیا، ارے گھوڑے پر، ارے لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ارے بچوں کو دلاسا دینے کے بدلے میں انہوں نے خیمے میں آگ لگائی، بچوں کو تماچے مارے، گوشوارے چھینے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ماتم حسین یا حسین۔ حسین یا حسین، حسین اے مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے بھائی کے علم سے، اے مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے بھائی کے علم سے، اے مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے بھائی کے علم سے، صدمہ ہوا ہے ایسا جسے اٹھ گئی جگ سے بھائی کے علم سے، اے مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے بھائی کے علم سے، یا رب نہ کسی بھائی بہن سے ہو جدائی جگر پھٹتا ہے غم سے، یا رب نہ کسی بھائی بہن سے ہو جدائی جگر پھٹتا ہے غم سے، اٹھا ہے چین دل کا نہیں لطف جینے میں بھائی کے علم سے، اے مومنو لو فاطمہ بھائی کے علم سے، اے مومنو گئی جگ سے، یہ داغ ذرا فاطمہ کمی سے تو پوچھو اس سخت علم کو، یہ داغ ذرا فاطمہ کمی سے تو پوچھو اس سخت علم کو،
کیا دل پہ گزرتی ہے بھلا اس جدائی سے بھائی کے علم سے، اے مومنو لو فاتح بھائی کے علم سے، اے مومن تمکمی گئی جگ سے، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دے ہیں، کربلا در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، تیر پر تیر بھی کھا کر یوں دعا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں درس دیتے ہیں، کربلا ہیں، ہائے نانا تیری امت میں کہیں رحم نہیں، ہائے نانا تیری امت میں کہیں رحم نہیں، بی بی زینب کو در خیمہ رلا دیتے ہیں، کربلا در سے رضا دیتے ہیں، در سے رضا دیتے ہیں، اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹاؤ، اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹاؤ، خشک ہونٹوں پہ یہ معصوم صدا دیتے ہیں، کربلا والے دیتے ہیں، کربلا ہیں، ہائے نانا تیری امت میں کہیں رحم نہیں، ہائے نانا تیری امت میں کہیں رحم نہیں، ہائے بیمار کو زنجیر پہنا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دے ہے، در سے رضا دیتے ہیں، مجھ کو پہچانو ذرا غافلو سوچو سمجھو، مجھ کو پہچانو ذرا غافلو سوچو سمجھو، مجھ کو مہمان بلا کر یوں دغا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے یا حسین یا حسین یا، جب ہو کے رہا قد سے گر جائے گی زنان،
جب ہو کے رہا قید سے گر جائے گی زنا جب ہو کے رہا قید سے گر جائے گی زنا جب ہو کے رہا قید سے گر جائے گی زنا جب ہو کے گر تم نہ ہوئے ساتھ تو گر تم نہ ہوئے ساتھ تو مر جائے گی زنا جب ہو کے رہا قید سے گر جائے گی زنا جب ہو کے رہا قید سے گر جا تم قتل ہوئے اور اجل مجھ کو نہ آئی کس طرح سے زندہ ہوں نہ پوچھو میرے بھائی ڈھونڈے گی تمہیں اب تو ڈھونڈے گی تمہیں اب تو جدھر جائے گی زنا جب ہو کے رہا قید سے گر جائے گی زنا جب ہو کے رہا قید سے گر جائے گی زنا جب ہو کے رہا قید سے جی کھول کے بھائی میں تجھے رو نہیں پائی افسوس تیری لاش پہ میں ننگے سر آئی معلوم نہیں یہاں سے معلوم نہیں یہاں سے کدھر جائے گی زنا جب ہو کے رہا قید سے گر جائے گی زنا جب ہو کے گر جائے گی زنا جب ہو کے شرمندہ ہوں میں تجھ کو کفن دیتی تو کیسے آدان یا حسین یا حسین شرمندہ ہوں میں تجھ کو کفن دیتی تو کیسے آدان ردا چھین لی بھیا میرے سر سے اس رنج میں دنیا سے اس رنج میں دنیا سے گزر جائے گی زنا جب ہو کے رہا قید سے گر جائے گی زنا جب ہو کے رہا قید سے گر جائے گی زنا جب ہو کے ہر جام میں چلی چھوڑ کے زندہ میرے بھیا کرتی رہی ماتم تیرا پڑتی رہی نوحہ سینے پہ لیے زخم سینے پہ لیے زخم جگر جائے گی زنا جب ہو کے رہا قید سے گر جائے گی زنا جب ہو کے رہا قید سے گر جائے گی زنا جب ہو کے رہا قید سے سوغات میں یہ ہوں بھرا
کرتا تیرا بھائی، کہہ دوں گی یہ سامان بچا کے ہوں میں لائی، سوغات میں یہ خون بھرا کرتا تیرا بھائی، کہہ دوں گی یہ سامان بچا کے ہوں میں لائی، روزے پہ محمد کے، روزے پہ محمد کے جب جائے گی زنا، جب ہو کے رہا قید سے گر جائے گی زنا، جب ہو کے رہا قید سے گر جائے گی زنا، جب ہو کے رہا قید سے گر جائے گی زنا۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمة الزہرا، السلام علیک یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا حسن المجتبیٰ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین وتسعة المعصومین من ذریتک، علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك حجة ابن صلواتك عليه على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه وارزقا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.